اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر محمد بن عفان بلس خواہ آپ کا خیر خواہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمن میں ہم آج اس نشست میں نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کے مسائل پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، میں نے جن فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند کتابوں سے معلومات حاصل کی ہے وہ یہ ہے: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، رسالہ فقہ شافعی، شافعی فقہ، شافعی بہشتی زیور شامل ہے۔ آئیے سامعین، نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز عید الاضحیٰ، نماز عید الاضحیٰ سنت موقدہ ہے۔ اسلام میں اس نماز کو ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ عید الاضحیٰ اسلام کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس دن ہم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اطاعت کو یاد کرتے ہیں۔ فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں عید کی نماز اور قربانی دونوں بڑی اہم سنتیں ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عید الفطر کی نماز ہجرت کے دوسرے سال مدینے میں آبادی کے باہر پڑھی تھی۔ نماز عید الاضحیٰ بھی اسی سال شریعت میں داخل ہوئی۔ نماز عید الاضحیٰ مرد، عورت، مسافر، غلام، ناسمجھ بچے اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ لیکن حاجی منع میں اپنے حج کے اعمال کی کثرت کی وجہ سے تنہا پڑھنا افضل ہے۔ نماز عید عورت کے لیے بھی باجماعت پڑھنا مستحب ہے، بشرطے کہ شوہر نے اجازت دی ہو۔ نماز عید تنہا پڑھنے والوں کے لیے جماعت اور خطبے کی شرط نہیں۔ مقام عید، عید کی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، سوائے اس کے کہ مسجد تنگ ہو اور سب لوگوں کے لیے ناکافی ہو۔ ایسی صورت میں عیدگاہ کو جانا مسنون ہے۔ عیدگاہ کو جانے کی صورت میں امام کے لیے مسنون ہے کہ بستی میں اپنے خلیفہ کو چھوڑے تاکہ بستی میں عید کی نماز مسجد میں پڑھائے۔ نماز عید الاضحیٰ کا وقت سورج کے طلوع اور زوال کے درمیان ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ سورج کے ایک نیزہ برابر بلند ہونے تک انتظار کرے۔ فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ جلد پڑھائی جائے تاکہ لوگ جلد قربانی کر سکیں۔ عید الاضحیٰ عید الفطر سے افضل ہے اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ نماز عید سے پہلے کی سنتیں۔ نماز عید سے پہلے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا مردوں کے لیے سنت ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، سفید لباس پہننا افضل ہے۔ تکبیر کہنا، راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ تکبیرات عید: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات عید دو قسم کی ہے: تکبیر مرسل اور تکبیر مقید۔ دونوں تکبیرات کے الفاظ ایک ہی ہے۔ تکبیر مرسل اس تکبیر کو کہتے ہیں جس کے لیے نماز کے بعد ہونے کی کوئی قید نہیں۔ یہ تکبیر عید الفطر کے قبل کی شام کو سورج کے غروب کے بعد سے امام کی عید کی نماز میں مصروف ہونے تک کہی جاتی ہے۔ تکبیر مقید وہ تکبیر ہے جو عید الاضحیٰ میں عرفے کی صبح یعنی ذوالحج کی 9 سے ایام تشریق کے آخری روز کی عصر تک ہر ایک نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، جو سنت ہے۔ تکبیرات عید کے الفاظ ویڈیو کے آخری میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز العید الاضحیٰ کا طریقہ۔ نماز العید الاضحیٰ 2 رکعت والی جہر سے یعنی آواز سے پڑھے جانے والی سنت موقدہ نماز ہے جس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلے نیت دل سے کرے اور زبان سے یوں کہیں: نویت اصلی سنت العید الاضحیٰ رکعتین ادان مقتدیا للہ تعالی۔ اللہ اکبر کہے کہ سینے اور ناف کے درمیان ہاتھ باندھے، پھر دعا افتتاح پڑھے۔ اس کے بعد 7 تکبیرات زائد کہے، یعنی ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائے اور پھر باندھے۔ ہر تکبیر کے درمیان یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اس کے بعد طاؤس پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضم سورہ پڑھے۔ سورہ اعلیٰ یا خاف پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے ٹھہر جائے اور اللہ اکبر کہہ کر ٹھہر جانے کے بعد پھر زائد 5 تکبیرات کہے۔ ہر تکبیر کے درمیان پہلی رکعت والی تسبیح پڑھے جو سنت ہے۔ پھر اس کے بعد طاؤس، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھے۔ سورہ قمر کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس طرح نماز مکمل کرے۔ یاد رہے کہ تکبیرات میں کچھ کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز درست ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ نماز کے بعد 2 خطبے سنت ہے، جس میں پہلے خطبے کے شروع میں 9 مرتبے اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبے تکبیر کہنا سنت ہے۔ نمازیوں کے لیے دونوں خطبے سننا مستحب ہے، خطبے سے پہلے جانا مکروہ ہے۔ آئیے سامعین قربانی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قربانی ہر استطاعت رکھنے والے عاقل بالغ مسلمان کے گھر کے ایک فرد کی طرف سے، یعنی مرد ہو یا عورت کی طرف سے قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی بھی کر سکتے ہیں جو سنت ہے۔ بلا عذر قربانی نہ کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کا وقت ذو الحج کی 10ویں تاریخ نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذو الحج کو غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور قربانی کے لیے جائز جانوروں میں اونٹ، گائے، بھینس، بکرا یا بکری یا دمبا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر: اونٹ کی 5 سال، گائے یا بھینس کی عمر 2 سال، بکرا یا بکری یا دمبے کی عمر 1 سال سے کم ہو۔ اگر جانوروں کی عمر اس سے کم یا ہو تو قربانی جائز نہیں۔ اونٹ، گائے، بیل یا بھینس کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، مگر سب کی نیت قربانی یا عبادت کی ہو۔ بکرا یا بکری یا دمبے کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ وہ عیبدار جانور جن کی قربانی جائز نہیں: اندھا، لنگڑا، سخت بیمار، دبلا، کان کٹا، دم کٹا، پاگل اور حاملہ جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ قربانی کرنے والوں کے لیے ذو الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنا سنت ہے۔ یہ واجب نہیں بلکہ سنت و ادب میں سے ہے۔ ذبح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو نرمی سے قبلہ رخ لٹائے، تیز چھری استعمال کرے اور ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو، اور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض علی ملت الابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک فتقبل منی بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا، دائیں پیر چھوڑ کر باقی 3 پیروں کو باندھنا اور ذبح ہوتے ہوئے بند پیروں کو کھول دینا، اور جانور کو پوری طرح ٹھنڈا ہونے سے پہلے چمڑا نہ اتارنا، یہ سب چیزیں مسنون ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم: قربانی کے گوشت کی تقسیم جو مستحب ہے یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ خود کھائے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو ہدیہ کرے، تیسرا حصہ مسکینوں اور فقراء کو دے۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور چمڑے کو فروخت کرنا یا قصاب کو مزدوری میں دینا جائز نہیں، البتہ کسی دینی مدرسے یا کسی فلاحی ادارے کو دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں، اور قربانی قیامت کے دن اجر کے ساتھ آئے گی۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کے مسائل کے بارے میں جامع اور مختصر معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اس ناچیز کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں عید الاضحیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز سامعین، اگلی قسم میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے آپ کے خیرخواہ کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله